بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر صادق علی ایک دفعہ پھر ایک بہت اہم ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو آنے والے جون میں NRE اسٹیپ 1 کے اندر بیٹھیں گے، اور بہت سارے فارن میڈیکل گریجویٹس اس پریشانی کو لیے بیٹھے ہیں کہ اتنے کم ٹائم میں ہم ایگزام کیسے پاس کریں، وہ کون سے ٹرکس ہوتے ہیں جس کو ہم فالو کر کے اپنی ایگزام کی جو پاسنگ ریٹ ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو ہم نے تو میڈیکل میں اسٹڈی کے دوران بہت سے ٹرائیڈز وغیرہ پڑھے ہیں، جس طرح بیک ٹرائیڈ ہے، کارڈک ٹیمپوناٹ۔ دیکھ کے میں نے باتوں میں آپ لوگ کو ایک بہت اہم چیز بتائی ہے، بیک ٹرائیڈ ہے، ایک چار کوڈ ٹرائیڈ ہے، بہت ساری ٹرائیڈز آپ لوگوں نے میڈیکل کے اندر پڑھی ہوگی۔ لیکن آج جو میں ٹرائیڈ آپ لوگ کا بتانے جا رہا ہوں، دیٹ ٹرائیڈ از اے ریئل گیم چینجر فار دی پاسنگ اسٹیپ 1 ایگزام اسپیشلی ان NRE۔ وہ ٹرائیڈ ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سا ٹرائیڈ ہے۔ ہم اس ٹرائیڈ کو اس ٹرائنگل کے اندر ڈسکس کریں گے کہ اس ٹرائیڈ پہ جس اسٹوڈنٹ نے 1 مہینہ بھی عمل کیا، انشاءاللہ آفٹر 1 منتھ وہ مجھے بتائے گا کہ سر آپ نے جو بات کی تھی اس پہ میں نے محنت کی، اور انشاءاللہ میں اس باتوں کی وجہ سے ان چیزوں کو ٹیل ٹو دا اینڈ لے گیا، اینڈ آئی پاس دا ایگزام ویری ایزیلی الحمدللہ۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹرائیڈ کون سی ہے اور اس میں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس ٹرائیڈ کا جو بیسکس ہے میں آپ لوگ کو یہی بتاؤں گا کہ کنسسٹنسی۔ آپ لوگ جب سٹڈی کرتے ہیں تو آپ لوگ کی کنسسٹنسی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک سٹڈی کو ڈیفائن کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یار آپ لوگوں کی ٹائمنگ ہونی چاہیے کہ میں دن کے وقت کس ٹائم بیٹھوں گا تاکہ میں پراپر سٹڈی کروں۔ ایسا نہیں کہ یار کبھی دل چاہا تو صبح کے وقت بیٹھ گیا، کبھی دل چاہا تو رات کے وقت نہیں۔ آپ لوگ ایک ٹائم ڈیفائن کریں کہ میں نے سٹڈی کرنی ہے، کس ٹائم پہ کرنی ہے، تاکہ مجھے ریگولیرٹی آ جائے اور مجھے رات سے یہ سوچو کہ کل میں نے اٹھ کے انشاءاللہ 8 بجے یا 9 بجے بیٹھ کے سٹڈی کرنی ہے۔ تو آپ لوگ کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے کسی بھی ایگزام کو پاس ہونے کے لیے۔ اگر آپ اپنا سارا وقت سوشل میڈیا پہ گروپنگ میں کبھی کدھر کبھی ادھر کبھی ادھر خراب کرتے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سٹڈی کے لیے کنسسٹنسی پیدا کریں۔ کنسسٹنسی کے لیے ضروری یہ ہے اپنی سٹڈی کی ٹائم کو، وقت کو ڈیفائن کریں کہ میں نے اس ٹائم پہ چاہے دنیا ادھر ادھر کی ہو جائے تو میں نے بہت ساری چیزیں چھوڑنی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دن میں اس وقت میں نے سٹڈی ڈیفینیٹلی کرنی ہی ہے۔ دیٹ از اے ویری ویری ریئل گیم چینجر فار پاسنگ دا ایگزام۔ تو آپ لوگ کو چاہے یہ میں NRE اسٹیپ 1 کا ویسے ایک ٹائٹل دے چکا ہوں، کیونکہ آج آپ لوگ NRE اسٹیپ 1 کے لیے پڑھیں گے، کل کوئی FCBS کے لیے پڑھے گا، کوئی MRCP کے لیے پڑھے گا، کوئی پلاپ کے لیے پڑھے گا، USMLE کے لیے پڑھا ہے۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی میڈیکل ایگزام ہیں، یقین کریں کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس۔ جب تک آپ کی ریگولیرٹی نہیں ہوگی، آپ دن میں محنت نہیں کریں گے، آپ کو اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوگا کہ یار میں 1 دن پڑھوں گا، 2 دن نہیں پڑھوں گا، 3 دن پڑھوں گا، 4 دن نہیں پڑھوں گا، تب تک کام نہیں چلے گا۔ سو دا فرسٹ تھنگ ویری امپورٹنٹ، ڈونٹ فارگیٹ کنسسٹنسی ان دا اسٹڈی۔ ہم جب اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں، جس طرح آج کل میں کریش کورس پڑھاتا ہوں یا میں موک ٹیسٹ سیریز لیتا ہوں، کل ماشاءاللہ موک ٹیسٹ سیریز کے اندر مور دین 160-70 لوگ ہمارے فرسٹ ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے، اینڈ دے آر ویری ویری ہیپی۔ وائی؟ کیونکہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم کہاں پہ غلط ہے، کہاں پہ ٹھیک ہے، ان کی غلطیوں کو ہم نے ٹھیک کروایا۔ کل کو وہ چیز اگر ایگزام میں آتی ہے، انشاءاللہ they will be happy and they will be pass، وہ کریکٹ کر لیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کنسسٹنسی ہوگی، آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ کل میں نے کیا پڑھنا ہے، آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس ٹائم پہ بیٹھنا ہے۔ تو ڈیفائن یور ٹائم، میک یور شیڈول and be consistent and regular in your study. This is the first in this triangle. اس کے بعد سیکنڈ ٹرائنگل کے بعد آتے ہیں، that is called focus. Very very important factor. آپ جب بیٹھتے ہیں تو سوشل میڈیا کو سائٹ پہ کریں۔ آپ اپنی موبائل کو، لیپ ٹاپ کو، آئی پیڈ کو، یا اگر آپ ان سے پڑھیں گے بھی، کوشش کریں کہ پڑھائی پیج سے کریں، پڑھائی بک سے کریں، پڑھائی نوٹ سے کریں۔ اور جس چیز سے آپ پڑھائی کرتے ہیں وہ کوئی ڈیوائس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ڈیوائس کی پڑھائی بہت دیر تک یاد نہیں رہتی۔ اگر میں پیج سے کوئی چیز پڑھوں گا نا اور مجھے سمجھ نہیں آئے گی تو میں اس کے اوپر لکھوں گا، ایکسٹرا پوائنٹس لکھوں گا کہ یار مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی، میں نے کسی سینئر سے پوچھا، ٹیچر سے پوچھا، میں اس کے اوپر لکھوں گا۔ اب وہ میرے ساتھ پوری زندگی بھی رہے گی، پورا وقت رہے گا، جب بھی میں چاہوں میں اس کو ریوائز کر سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے keep devices away from your side once you are sitting for study, and then you have to focus in that study کہ بھائی اسٹڈی کی طرف میں نے فوکس کرنا ہے۔ فوکس اسٹڈی از اے کی،
फोकस स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग होते हैं वो कहते सर हम 2 घंटे बैठते हैं और हम कभी एग्ज़ाम में फेल ही नहीं होते, कुछ लोग होते हैं हम 10 घंटे बैठते हैं हम कभी पास ही नहीं होते। तो इसमें फ़र्क है ना, नंबर ऑफ़ आवर्स आपकी स्टडी क्वालिटी को डिफ़ाइन नहीं करती। इट डिपेंड कि आप कितना फोकस स्टडी करते हैं, फिर आप उस स्टडी को कितना समझते हैं, उस स्टडी के ऊपर कितना कंसेप्ट आपका हासिल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। उन कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए, फोकस के साथ स्टडी करने के लिए, स्टडी से मज़ा लेने के लिए हम हाज़िर है, डॉक्टर सादिक अली लेक्चर्स प्लेटफॉर्म हाज़िर है। किसी भी टाइम आप गिवन नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, नो मैटर हमसे आप लोग पढ़े या ना पढ़े, बट अगर आप लोग हमसे पूछेंगे कोई कंसल्टेशन लेनी है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, वी विल गाइड यू फ्रीली। लेकिन अगर आप लोग एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना चाहते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज़ में आना चाहते हैं, आप लोग हमें कॉन्टैक्ट करें एंड वी विल गाइड यू वेरी वेल अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। तो द सेकंड थिंग इन द ट्राइंगल एंड द ट्राइड शुड बी फोकस स्टडी। फोकस स्टडी के बगैर आप चाहे 24 में से 20 घंटे भी बैठेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ कॉल्ड टारगेटेड स्टडी। अब टारगेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेट से मुराद यहाँ पे हमारा क्या है, दैट इज़ कॉल्ड गोल। हमारे यहाँ पे मुराद गोल है, मकसद है कि भाई जिस स्टडी के लिए मैंने डेली रूटीन बनाई, जिसके लिए मैंने बैठना शुरू किया, जिसके लिए मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, मैं फोकस हो गया, अब मेरा टारगेट क्या है, वो भाई इस टाइम पे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की सबसे पहली टारगेट टू पास एनआरई स्टेप 1 इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों ने एनआरई स्टेप 1 को पास करने के लिए, उसको माइंड पे सवार करने के लिए, उसको हर टाइम सामने रखते हुए आप लोग बैठना भी चाहे तो सामने एनआरई स्टेप 1 माइंड में होना चाहिए, लेटना भी चाहे एनआरई स्टेप 1। तो ये चीज़ अगर आप लोग बार बार जहन में रखेंगे, उसके लिए आपको डेफिनेटली पढ़ना होगा। और आप लोग टारगेट के साथ पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे कि मैंने इंशाल्लाह इस पे एग्जाम निकालना ही निकालना है, तो फिर आप लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है। तो जो स्टूडेंट फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और टारगेटेड स्टडी करेगा, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और माशाल्लाह हज़ारों स्टूडेंट को इस वक्त माशाल्लाह पढ़ा रहा हूँ, और में से कुछ बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे होंगे एंड दे विल बी नो मी वेरी वेल कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ, जब भी किसी को पढ़ाता हूँ, चाहे वो लोग फिर आगे पास होते हैं या किसी फील्ड में ज्वाइन करते हैं, उनको भी ये सिखाता हूँ कि फील्ड में ये 3 चीज़ें सीखें। और जिन लोगों ने इन 3 चीज़ों पे अमल किया है, यकीन करें बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को पसंद आ चुका होगा। इस ट्राइड पे अमल करें एंड देन यू विल सी एवरीवन विल पास इन द एग्जाम। एंड डॉक्टर सादिक अली medical lectures platform and his team will be very happy for your success in the exam. Thank you so much. Allah Hafiz.